بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ عورتوں کے حیض کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی؟ یہود و نصارہ کے لوگ حیض والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اور اس بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ویورز، اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ کرنا مت بھولیں اور پریس دا بیل آئیکن فار ایوری انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویورز، قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو فرما دیجئے کہ حیض میں عورتوں کے نزدیک مت جائیں، لیکن جب ایام حیض گزر جائیں تو وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان سے رجوع کر لو، جہاں سے اللہ نے تم لوگوں کو اجازت دی ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ویورز، صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ یہود و نصارہ کی عورتوں کو جب حیض ایام شروع ہوتے تھے تو ان کے مرد نہ صرف ان سے بول چال بند کر دیتے بلکہ ان سے کھانا پینا بھی ترک کر دیتے اور گھروں میں جانا بھی بند کر دیتے تھے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یہود و نصارہ تو اپنی عورتوں کے ساتھ یوم حیض میں ایسے کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس وقت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں یوم حیض میں عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا ارشاد فرمایا گیا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم حیض میں تم صرف اپنی عورتوں سے صحبت نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ جو مرضی ہے کر سکتے ہو۔ ویورز، حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ اور غیر حاملہ عورت کے رحم سے آتا ہے، بشرطیکہ کہ اس کا سبب کوئی بیماری نہ ہو، اور اسی کی وجہ سے ایک عورت ماں بنتی ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض نہ آتے ہوں تو وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ ویورز، حیض کی ابتدا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت حوا نے ممنوعہ شجر کا پھل کھایا تو اسی وقت یہ بیماری عورتوں کے ساتھ منسوب کر دی گئی، جو کہ سزا کے طور پر عورتوں کو ملی ہے۔ لیکن بعض روایت کے مطابق یہ بنی اسرائیل اور اس کی عورتوں کی وجہ سے بیماری جو ہے یہ عورتوں کو ملی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مثبت روایت موجود نہیں ہے۔ ویورز، اب آپ کو بتاتے چلوں کہ حیض کی مدت کیا ہے۔ حیض کی مدت 3 دن اور 3 راتیں کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر 3 دن سے کم خون آتا ہے کسی کو تو وہ حیض میں نہیں استحاضہ میں آئے گا، اور اگر کسی کو 10 دن 10 راتوں سے زیادہ خون آتا ہے تو یہ بھی استحاضہ میں ہوتا ہے۔ استحاضہ سے مراد وہ خون ہے جو حیض کا نہ ہو بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہو، تو ایسی صورت میں کسی ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ ویورز، حیض کے بارے میں ایک روایت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو بنی اسرائیل کے مردوں کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن نماز کی ادائیگی کے بعد عورتوں نے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے مردوں کی طرف جھانکا تانی شروع کر دی، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کو باجماعت نماز ادا کرنے کی جو اجازت دی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی اور انہیں حیض کی سزا بھی دے دی گئی۔ لیکن اس بات کی تصدیق احادیث کی کتابوں میں بالکل بھی نہیں کی گئی، اس لیے اس کو مسند نہیں قرار دیا گیا، جبکہ حیض کی ابتدا کو روز اول سے قرار دیا گیا۔ ویورز، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہی تھی تو راستے میں ان کو حیض ہو گئے اور وہ بہت پریشان ہوئی کہ وہ اب مناسک حج کیسے ادا کریں گی۔ تو اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ یہ عورتوں کے لیے اولاد کے لیے لازم قرار دے دیے گئے ہیں، اس لیے آپ بھی
وہی کریں جو ان ایام میں دوسری عورتیں کرتی ہیں اور حج کے دوران بھی کرتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں پاک صاف ہونے سے پہلے تک آپ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، لیکن جب آپ پاک صاف ہو جائیں گی تو آپ پھر طواف کر لیجئے گا۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں نے بہت انفارمیشن آپ تک پہنچائی ہے، امید کرتی ہوں یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے ہر قسم کی انفارمیٹک ویڈیوز لے کر آتی ہوں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔